حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، سونے والا لباس زیبتن فرما لیا، آرام فرما ہونے لگے، اتنے میں دوبارہ سے اٹھے، آپ نے وہ لباس اتارا، پہلے والا زیبتن فرمایا اور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے تئیں یہ گمان کر لیا کہ حضور کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے قدموں پر چل پڑی، میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور مرنے والے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ عائشہ کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ حضور تو اللہ کے کام کے اندر مشغول ہے، تو دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فوراً واپس پلٹی، جس وقت میں اپنے حجرے میں آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آنے جانے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح مجھے خیال آیا تو میں آپ کے قدموں کے اوپر چل پڑی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لیں گے؟ حضور حضرت عائشہ کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دھرتی میں بھیجا اس لیے کہ میں حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، حقوق دبانے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی پیغمبر کسی کا حق دبا نہیں سکتا، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا عائشہ جب میں سونے لگا تو جناب جبرائیل امین تشریف لے آئے، انہوں نے فرمایا کہ آج رات نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اجازت ہو تو آج کی رات میں عبادت میں گزار لوں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جی جان سے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ نے لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہیں روح نہ پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گئی، حضور سجدے میں تھے، میں نے قدموں کے تلموں پہ ہاتھ رکھا، مسلنا شروع کر دیا، مجھے زندگی کی رمق محسوس ہوئی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ حضور زندہ ہیں۔ پھر میں نے کان لگا کر سنا حضور دعا مانگ رہے تھے۔ حضور جس وقت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے عائشہ جبرائیل امین نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ عائشہ میں دعا آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ نے بھی یہ دعا بار بار مانگنی ہے۔ جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھلائی وہ دعا آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ آج کی رات میں اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگ لیجئے، اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منا لیجئے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی شان کو بیان کیجئے، اپنے رب کی عظمتوں کو بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ وہ کون سی دعا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں مانگی ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ ہم سے یاد نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہوتے، لیکن انگلش کی پوئم ہو ہمارے بچے فر یاد کر لیتے ہیں۔ اب تو فلمی ڈائیلاگ ہوں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے گانے ہوں، وہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔ یاد نہیں ہوتے تو آج تک ہم سے نماز یاد نہیں ہو سکی، آج تک ہم سے کلمے یاد نہیں ہو سکے، یاد نہیں ہوتے تو ہمیں جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتے تو شب و روز کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی؟ حضور یہ دعا مانگ رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک
وأعوذ برضاک من سخطک وأعوذ بک منک جل وجہک وأعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Muhammad Umar Farooqi, famous scholar, Khalifa Majaz, Hazrat Ji Peer Zulfiqar Ahmad Naqshbandi.